बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदीहान माँ साहब के साथ है और आज के इस ब्लॉग में ख़बर ये है जिसको कि सोशल मीडिया पर अभी रिसेंटली एक सर्वे करवाया गया और इस सर्वे में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स इस ख़बर को, इस खान साहब के फ़ैसले को बड़ी हद तक अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को ये फ़ैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फ़ैसला क्या है कि इमरान खान ने आज, मैंने आपसे कहा था कि नवंबर में, या तो इमरान खान ने कहा था कि गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के नाम पे जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, या तो ये ऑपरेशन रुकवाओ या फिर हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और गंडापुर से इस्तीफ़ा नवंबर में तलब कर लिया जाएगा। और इमरान खान ने आज इस्तीफ़ा ले लिया है। गंडापुर साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ भी हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के नए जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनको अब उनकी तैनाती बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के अहकामात के अकॉर्डिंग हो चुकी है। सुहेल आफरीदी के घर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तमाम तर प्रोटोकॉल्स पूरे किए जा रहे हैं KPK का वज़ीर आला होने के नाते। बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान के इस फैसले को। ऑल दो कि गंडापुर साहब ने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि खान साहब अपना ये फ़ैसला वापस ले लें। इस खबर के पीछे मुहर्रिकात क्या है, इमरान खान ने क्यों ये फ़ैसला लिया और कितनी बार उन्होंने वार्न किया गंडापुर को कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉज के लिए कोई काम कर लो, कुछ कर लो, लेकिन गंडापुर साहब नहीं कर पाए। ना तो वो उधर के रहे और ना इधर के। इस्टेब्लिशमेंट के वो बड़े चहीते माने जाते थे, वो भी उनसे खुश नहीं थी, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर नाज़रीन ग्रामी, एक और ख़बर, अब पहले सोशल मीडिया पर ये डिबेट हो रही थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर नदीम मलिक साहब ने जी हुकूमत से सवाल उठाया। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं फील्ड मार्शल के हवाले से कि ईवान सदर में कोई नया मेहमान आने वाला है, क्या तैयारियां चल रही हैं, किसको एंटर किया जाएगा। हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है, क्या वजूहात हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ करके अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस पर डिबेट होने लगी है। और एक और ख़बर है, ख़बर लेटेस्ट है कि अब अडियाला के अंदर बैंकिंग कोर्ट अपनी अदालत लगाएगी। इमरान खान के हवाले से एक और नया मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। मुकदमा क्या है और इमरान खान को एक लंबे अरसे तक अब जेल में रखा जाएगा, तमाम तर तफसीलात आज के इस ब्लॉग। नाज़रीन, बड़ी खबर है और ख़बर ये है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने जी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, अपने तर्जुमान के ज़रिए भी बैरिस्टर साहब अडियाला पहुँच गए, वहाँ पर जा कर के, क्योंकि खान साहब ने ये अहकामात फ़ौरी तौर पर सादर किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि नवंबर का महीना बड़ा अहम महीना है और इस महीने में या तो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा आएगा और या फिर KPK हुकूमत जो है वो जाती रहेगी। तो गंडापुर साहब जो है, पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, बैरिस्टर सैफ पहुंचे अडियाला, वहाँ पर जाकर के उन्होंने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कि भाई इमरान खान जो है वो मान जाएं किसी न किसी तरह से और जो अपना फ़ैसला है इसको मौखिर करें या इस फैसले को वापस ले लें। फिर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इमरान खान के जो ख़ानदानी ज़राए हैं, अलीमा खानम साहिबा, उनकी खान साहब की दीगर बहनें, उनसे रब्ता किया, पार्टी की लीडरशिप से रब्ता किया। सलमान अकरम राजा साहब मीडिया पर आए थे और वो भी यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा बंदा बैरिस्टर सैफ अडियाला में मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है अपने इस फैसले को मौखिर कर दें, इस फैसले को वापस ले लें। लेकिन इमरान खान ने चूँकि फ़ैसला कर लिया था और अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके दिन उनकी हुकूमत के गिने जा चुके थे और उन्होंने जाना ही था, ये तय हो चुका था, चाहे वो फ़ैसला इमरान खान वो उनसे इस्तीफ़ा तलब करते या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ख़ुद इस्तीफ़ा देते। अभी सूरत हाल ये है कि खान साहब ने अहकाम दिए, उन्होंने कहा कि भाई फ़ौरी तौर पर अपने ओहदे से आप अलग हो जाएं और जो नया नाम जो है सूबे के लिए दिया गया है वो नाम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी करार दिया जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब का कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में जो वीक पॉइंट्स हैं गंडापुर साहब के, खान साहब, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉज है, गंडापुर ने इसके लिए तो कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गंडापुर। और फिर दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट वो भी शदीद नाखुश थी अली अमीन गंडापुर साहब से, ऑल्दो कि उनके ताल्लुकात जो हैं। और बड़ा इल्ज़ाम सलमान अकरम राजा ने आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर के उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये बताया है, वो कहते हैं कि गंडापुर पे सबसे बड़ा जो तहफ़्फ़ुज़ है खान साहब को वो ये है कि उन्होंने ख़ुद को, खान साहब को बहुत ज़्यादा दुख है कि KPK हुकूमत ने ख़ुद को एजेंसियों से अलग नहीं किया। उनको बारहा वार्न किया गया था कि ख़ुद को अलग कर लो, खुदारा कर लो। और खान साहब ने कहा था कि गंडापुर ये खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रुकवाओ, अगर ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रुकेंगे तो हमारी हुकूमत नहीं बच पाएगी। तो खान साहब ने, और बड़े मज़े की बात है, अभी सोशल मीडिया पर जो सर्वे करवाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस सर्वे में पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर्स हैं
عوام نے اس سروے میں جو اپنا رد عمل دیا ہے، عوام کا جو سروے میں رد عمل سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے خان صاحب کا، اور خان صاحب کو بہت پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے۔ خان صاحب کا آج کا یہ فیصلہ بڑا بینیفیشری رہے گا۔ اچھا جی، گنڈا پور صاحب سے استعفیٰ طلب کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب، ان سے جب پوچھا گیا صحافیوں نے کہ بھائی یہ کیا خبر ہے، خاندانی ذرائع سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں، علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ بھائی ہم اپنے بھائی سے بات کر کے کنفرم کر کے ہی اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی نالج میں تھا کہ بیرسٹر صاحب چونکہ پہنچا دیے گئے ہیں، وہ اڈیالہ میں موجود ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں یہ فیصلہ اپنا واپس لے لیں۔ انہوں نے اور ہر پلیٹ فارم پر بھی جب صحافی بیرسٹر صاحب سے رابطہ کرتے تھے تو وہ ہر پلیٹ فارم پہ یہی ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں، غلط خبر ہے یہ۔ پھر بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی کہ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی خبریں داخلی انتشار پیدا کرنا ہے۔ گنڈا پور ہی ہمارے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اور پھر ترجمان نے بھی کافی لوگوں سے رابطہ کیا کہ فیصلہ کسی نہ کسی طرح سے واپس ہو جائے۔ اب ناظرین گرامی، جو وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سہیل آفریدی صاحب، جن کو کہ نیا وزیر اعلیٰ کے پی کے اب خان صاحب کی جانب سے تعینات کیا جا رہا ہے، ان کے صوبے میں باقاعدہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تعیناتی ان کی ہو چکی ہے، اب باقاعدہ ظاہر ہے وہ اوت لیں گے اپنے عہدے کا۔ اب ان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، ان کے گھر پر مزید سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، خان صاحب سے ایون دیٹ بیرسٹر صاحب بھی نہیں منا پائے، اڈیالہ میں موجود ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں خان صاحب کا ہی دیا ہوا یہ عہدہ تھا اور ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق میں ان کو یہ عہدے سے اپنے استعفیٰ دیتا ہوں، میں مستعفی ہوتا ہوں۔ تو یہ خبر ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کی جانب سے عمران خان کے اس فیصلے کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا، وہ کہتے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آج بہت دکھ ہوتا ہے جو کے پی کے میں آپریشن کے نام پر بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اورکھزئی میں جو آج ہمارے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، مجھے اس پہ بہت دکھ ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے نئے فیصلے سے اپنے اس جرگوں میں شامل لوگوں کو، جو جرگے کے لوگ ہیں، وہاں کے جو جرگے کے قبائل ہیں، ان قبائل کو شامل کیا جائے گا اور ان سے ان کی رائے لی جائے گی تاکہ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس میں صورتحال کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے۔ پھر جی، عمران خان صاحب نے نہ صرف شہداء کے لیے فاتح خوانی کی بلکہ کے پی کے اور وفاق میں کردار بہتر کرنے کا بھی انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ جو ایک نئی تعیناتی میں کر رہا ہوں، اس سے ہماری وفاق میں بھی کارکردگی بہتر ہوگی۔ پھر صحافی نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا تو مین اسٹریم میڈیا تو کٹ کر دیا، سوئچ کر دیا جواب ان کا، لیکن صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، جن کا کہ خیبر سے تعلق ہے، سہیل آفریدی صاحب کے طالبان نواز ہیں، یہ تو سہیل آفریدی صاحب، ان پر پہلے بھی FIA سائبر کرائم میں کیسز چل رہے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی موجودہ صورتحال جو آپریشنز کے نام پر کے پی کے میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اس سے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ اب سہیل آفریدی سے توقع ہے کہ وفاق کی پالیسی کے ساتھ چلنے کی بجائے صوبے کے فیصلے کریں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں۔ اور یہ تمام اچھا، اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے ناراض تھی گنڈا پور صاحب سے کہ وہ جو بھی علاقے کلیئر کروا رہے تھے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے کرتے تھے، ایکس جو وزیر اعلیٰ ہیں یا گنڈا پور صاحب، اب ایکس سے ظاہر ہے، ان کے حوالے جب بھی جو کوئی علاقہ جہاں پر آپریشنز ہوتے تھے وہ ان کے حوالے کرتے تھے، وہاں پر مسائل اور طرح کے پیدا ہو جاتے تھے، وہاں پر گڈ گورننس نہیں تھی، وہاں پر پھر ایڈمنسٹریشنس کے مسائل بہت بڑی حد تک پیدا ہو رہے تھے اور ان کو بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں بے شک وہ جو بھی ان کی وفاق کی پالیسیاں تھیں، اور یہ بڑا الزام جو ہے یہ پاکستان، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ وفاق کی پالیسیوں پر عمل پیرا تھے۔ تو یہ تمام تر صورتحال بہرحال اب یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی آپ کا اندرونی انتشار پھیلانے کی کوئی سازش نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، جس کو کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، بلکہ فالوورز کی طرف سے بھی اس فیصلے کو خان صاحب کے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ خبر
جس پہ کہ ندیم ملک صاحب نے اپنے شو میں اس مدعے کو اٹھایا ہے. پہلے سوشل میڈیا پر تو بھرمار تھی, اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, ولاگس ہو رہے تھے, اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے, عوام کا ریئیکشن سامنے آ رہا تھا. لیکن اب مین اسٹریم میڈیا پر ندیم ملک صاحب کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جانا, اور وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے اتنے دلچسپ سوال کرنا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایوان صدر کو شاید خالی کروایا جا رہا ہے. ایوان صدر میں فیلڈ مارشل صاحب کی باقاعدہ انٹری ہوگی. تو اور خبریں تھیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر, تو اس پہ حکومت کا جو موقف رانا ثناء اللہ صاحب نے سامنے رکھا ہے. ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ جو خبریں کچھ عرصہ پہلے زیر گردش تھی ان کی حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایوان صدر جا رہے ہیں یا پھر ان کو کوئی عہدہ دیا جائے گا. تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, اور جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان کی باڈی لینگویج, ان کی گفتگو سے یہی فیل آتا ہے ہمیں کہ وہ اپنی عہدے کی مدت پوری کریں گے, اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اپنے ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے گھر جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ موقف دیا ہے. اب ندیم ملک صاحب نے اتنے عرصے بعد یہ سوال مین اسٹریم میڈیا پر پاکستان کے اٹھایا ہے, تو اس پہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے کہ کچھ تو ہے, کچھ چل رہا ہے. ہر طرف سے تنقید ہو رہی تھی. پھر ایمل ولی خان نے جو تنقید کی تھی, اور انہوں نے جو کہا تھا, جس پر وزیر اعظم صاحب نے ایکس پر جا کے ٹویٹ کے تھرو ایک طرح سے معافی مانگی ہے. ایمل ولی خان نے کہا تھا نا کہ میں کھل کر بات کروں گا. ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے وہاں پر جاتے اور معدنیات کھول کر کھڑے ہو جاتے اور بریف کیس کھول کر دکھاتے. وہاں پر یہ ان کا کام نہیں تھا. تو جیسے آپ کسی دکان میں اور برانڈ کی کوئی پروموشن ہو رہی ہے, آپ نے یہ جسچر پوری دنیا میں آپ نے دیا جب آپ امریکہ میں موجود تھے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. تو وزیر اعظم پاکستان نے جی ایکس پر آ کر کے اپنی ٹویٹ کے تھرو اس تمام تر صورتحال پر معافی مانگ لی ہے. بظاہر تمام تر وضاحت بھی کی ہے اور انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ جو ایک نئی ڈیبیٹ ہے, یہ ڈیبیٹ آپ کو پتہ ہے اب یہ مین اسٹریم میڈیا پر اس کا شروع ہو جانا دیٹس مین کہ کچھ چل رہا ہے. لیکن حکومت نے اپنا موقف اس پر واضح کر دیا. اچھا جی, خبر عمران خان کے حوالے سے ایک اور بھی, اور یہ تازہ ترین خبر ہے. خبر یہ ہے کہ بینکنگ کوڈ جو ہے اب یہ اڈیالہ میں عدالت لگانے جا رہی ہے. اور ہوگا کیا, یہ 2023 میں بینکنگ کوڈ فنڈنگ میں کی جانے والی ضمانت کے بعد اب یہ جو کیس ہے اس کو دوبارہ کھولنے کا بینکنگ کوڈ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے. اب خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک اندر رکھنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے زور و شور سے جاری ہیں. عمران خان اب جلدی باہر نہیں آتے ہیں, اور بینکنگ کوڈ جو ہے اڈیالہ میں اپنی عدالت لگائے گی. تو یہ تھی اب تک کی اہم خبر. اہم ڈیولپمنٹس ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ سے ایک پیسے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے.